بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود اکرم اور اس کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی عزت اہم عنوان لے کر ہم یہاں جمع ہوئے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو سنت و قبول کرنا دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق پر جس درجے مہربان رحم کرنے والا ہے نہ کوئی ماں اپنی ممتا کو اتنا نچھاور کر سکتی ہے نہ کوئی باپ کی شفقت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ آپس میں محبت کرنے والوں کی محبت جس کے ذریعے تک پہنچ سکتی ہے جو پناہ محبت کرتا ہے جو پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو چھوٹی سی انسان ہے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگر مجھ سے مانگنے لگو تو رو آنکھوں سے آنسو بہاؤ رونا آنکھوں سے آنسو بہانا یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے یہ دولت ہر کسی کا نصیب نہیں رہے گی تو یہ بات کہی گئی کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی ایکٹنگ کرے شکل اپنا لیں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقدس کو سوار دیتے ہیں رونے کی ایکٹنگ کرنی ہے شبرات کا روزہ قوم بدن مسلمان ہوگا جس میں نہیں رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ اس دلی میں کتنی کہا کہ شب برات میں میں تمہاری تقدیروں کے طریق لے کیا کرتا ہوں اور تم روزہ رکھو اور تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے اور تمہارے گزرے ہوئے محبت میں
سوار ہوتا ہوں۔ اتنا رحم، اتنا کرم کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں ہم کی جگت بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے یہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فکر سے آپ کی قیامت تک آنے والی ضرورت کو نکالا اور وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو نہیں کر دینا اور میرے دربار کے علاوہ کسی اور دربار میں سر نہ جھکانا، سارے معاملات طے ہو گئے۔ ایگریمنٹ بار بار نہیں کیا جاتا، صبح میں، شام میں، 1:30 بجے، 2:30 بجے، 3:30 بجے ہو گیا ایگریمنٹ۔ جب رینیول کا ٹائم آتا ہے تب رینیول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت کا ایگریمنٹ کر لیا کہ تمہاری یہ سانسیں، تمہاری یہ زندگی، یہ تمہارے دن کے ذریعے، یہ تمہاری رات کی خلوت، یہ کس مصرف میں سر ہوگی، یہ ساری باتیں طے ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کب انسان کی فطرت میں اور انسان کی قیمت میں، انسان کے مزاج میں بھول ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یاد دلانے کے لیے بار بار اللہ نے کتابوں کو آسمان سے نازل کروایا۔ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو نازل کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کروایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم کو نازل فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحف موسیٰ کو نازل فرمایا۔ ہم جب اپنے بچے کو کسی مکتب میں بھیجتے ہیں یا جب کبھی ہم نے بھی مکتب میں داخلہ لیا تھا، اگر ہمارا میموری کلر صاف کچھ دے رہا ہے اور ان کے حافظان میں کچھ حصہ دین کے لیے باقی ہو تو اتنی بات ضرور کو یاد ہوگی کہ ہمارے استاد نے ہمیں مار کر ایمان مجمن اور ایمان مفصل کو یاد دلایا تھا۔ اس ایمان مفصل اور ایمان مجمن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، دین کو نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی میں آقا کو مانتا ہوں، اگر کوئی عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا، اگر کوئی عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا، تمام نبیوں پر، تمام پیغمبروں پر، تمام فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو نازل فرمایا اس کے 2 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کتاب کو کسی پہاڑ پر رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ بہت کے پہاڑ پر قرآن شریف کو رکھ دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ طور کے پہاڑ پر غار میں اللہ تعالیٰ کلام کو اپنے کلام پر رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ انجیل کو کسی غار میں رکھ دیتے، توریت کو کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے، اپنا لکھی لکھائی مل جاتی اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا جاتا تیرے من میں جو آئے اور تیری سمجھ میں جو آئے اس کو سمجھ لو۔ ایسی مثال ہمیں آسمانی کتابوں میں ہر چیز نہیں ملتی۔ اللہ نے کوئی کتاب کو نازل کیا ہے اور کتاب کو سمجھانے والا نہ بھیجا ہے۔ پیغمبر تو آئے ہیں بغیر کتاب سے، آدم علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ پیغمبر صاحب کتاب نہیں تھے، ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب نہیں آئی، لیکن کوئی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر پیغمبر کے نازل نہیں فرمایا۔ توریت کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے بنی اسرائیل تمہارے من میں جو آئے تم سمجھ لو۔ انجیل کو نازل کیا عیسائیوں کو کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، ہم نے تمہیں سمجھ دے رکھی ہے، تم جیسے چاہے سمجھ لو۔ لیکن انجیل کو سمجھانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، زبور کو سمجھانے حضرت داؤد علیہ السلام آئے، قرآن شریف کو سمجھانے سرور قوم آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے۔ قرآن شریف نہ کنڑ میں نازل ہوا، قرآن شریف نہ اردو میں نازل ہوا، قرآن شریف نہ تیلگو میں نازل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو عربی زبان میں، مکے کی زبان عربی کی، عربیوں کی زبان عربی کی، مدنی کی زبان عربی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو مقامی لینگویج میں، مقامی زبان کے اندر اللہ
تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا. بھائی ہم جب تالاب پڑھتے ہیں, ہم کوئی اردو نیوز پیپر کرتے ہیں, نئی دنیا کرتے ہیں, نشیمن کرتے ہیں, تو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں, ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سی رنگی کس سے حاملہ ہے, کون سی فلم کہاں چل رہی ہے اور کس نے کتنے رنگ بنائے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا تو جناب محمد رسول اللہ کا قلم لگے گا, اور آپ کی بعثت کا مقصد, آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح بھی فرمایا. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرے, نبی کا کام یہ ہے کہ قلوب کا تزکیہ کرے, نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھائے. غلام بھاشا ان کی تھی, عربی ان کی تھی, مکے والوں کی, مدینے والوں کی اور اہل عرب کی زبان ان کی آسانی سے وہ سمجھ سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حوالے نہیں کیا مکے والوں کو, مدینے والوں کے قرآن, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب, اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے, اس کی تشریح کرنے کے لیے, اس کی وضاحت کرنے کے لیے حدیث ہے کیا. قرآن شریف اللہ نے فرمایا ان هو الا وحی یوحی. نبی جو بھی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف دی جاتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے ہیں اور کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں, جو قرآن شریف کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح ہوتی ہے اور کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے. نبی کی یہ مجال نہیں, نبی کی یہ ہمت نہیں کہ نبی اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام کر دے, حرام کو حلال کر دے. ایسا اس معاملہ نظر آنے لگے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی, اللہ نے جس کو حرام کیا آپ نے کیسے اس کو حرام کر دیا. مجال نہیں. میرے مرشد عالم پگڑی والا مفتی کے وزیر کی بات, نبی کو اجازت نہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کرے. ان هو الا وحی یوحی. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی تشریح کیا کرتے تھے. بعض مرتبہ ایسا واقعہ ہو بھی گیا, حضرات صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ کرتے ہوگا اور اللہ کے حبیب پاک کا وسلم کے پاس جاتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے واقعہ پیش آ گیا, میں نے اپنی دلی کو طلاق ایسے کر دی, میرا نکاح ایسے ہو گیا, میں نے مہر ایسا دے دیا, سفر میں گیا میں نے بھاڑ پوچھ ایسے کر لیا, ہم نے سفر میں گئے, کچھ لوگوں نے قضا نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے ادا نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے قصر پڑھی, کچھ لوگوں نے مکمل پڑھی. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا دودھ کر دیتے تھے, پانی کا پانی کر دیتے تھے. اور اگر کوئی بات آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہو اور وہی نہ آ چکی ہو, آپ انتظار کرواتے. یہ علوم کا انیل مزید, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورت کی مہنگائی کے بارے میں, نئی کے بارے میں. یہ علوم کا انیل اللہ, یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ علوم کا انیل روح, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برگزتا جواب دینے کے بجائے وحی الہی کا انتظار فرماتے اور وہی جواب آتی اور کہا جاتا اس کا جواب یہ ہے, آپ جواب ارشاد فرما دیتے. صحابہ کرام کو اپنے سوال کا باقی شافی جواب مل جاتا اور مطمئن ہو کر چلے جاتے. کبھی ایمرجنسی ہنگامی طور پر سکا سکا ایسا واقعہ پیش آ جاتا کیونکہ قرآن عربی ہے اور صحابہ کرام صاحب عربی ہیں اور عربی زبان کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے تصریح اور بڑی جو زبان کے معاملے ہیں, اس لیے اس کا دکھا ایک واقعہ ایسا بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں شہری کا ضروری کریں آخری وقت بتانے کے لیے کہا حتیٰ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تو جو تعجب ایک داغا کالا اور ایک داغا سفید, ان دونوں میں فرق اگر معلوم ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ صاحب تمہارے شہری کا وقت ختم ہو گیا. ایک صحابی صاحب قرآن, ایک صحابی وہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کا درس لیا کرتے تھے. آپ کے پیچھے نمازوں کی کم وقت کا ابتدا کیا
کیا کرتے تھے، آپ کے غلاموں میں آپ کا شمار تھا، آپ کے محبین اور عاشقین میں آپ کا شمار تھا. میں نے قید کیا کہ بھائی مجھے دولت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر کوئی سوال نہیں تھی اور کوئی جو ہے پیٹ نہیں چھوڑا رہتا تھا، کوئی موضوع انعام نہیں کیا کرتا تھا. قرآن میں سفید تاغا کالا تاغا انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے جو کاغذ جو ہے لیا، ایک سیاہ کو اور ایک سفید کو تکیا اٹھا کر دے سکے اور فرق معلوم نہیں ہوتا. کھاتے جاتے اللہ کے حبیب کا آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کا جو معنی سمجھا اور مطلب سمجھا، یہ معنی اور مطلب نہیں ہے. سارے تازی سے مراد رات کی تاریخی ہے اور ایک تازے سے مراد صرف تاریخ کی روشنی ہے. وہ صحابی جو دن کے بارے میں قرآن نے کہا الزم کلمت التقویٰ کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، صحابی تقوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تیرے اور میری تہذیب پر کوئی فیصلہ نہیں، پوری میری نمازوں پر کوئی فیصلہ نہیں. سب سے مار کر پیشانیاں کیا کرنے، اپنے آپ کو اپنے وجود کو پگھلانے کوئی گارنٹی نہیں. اللہ نے اپنے سچے قانون میں صحابہ کرام کے بارے میں ڈگری دے دی. رضی اللہ عنہ رضوان، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو چکے. اصحابی کم نجوم میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں اس قدر تم کو قدر تم ایک صحابی کا طریقہ زندگی میں آ جائے، جنت کی کنجی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ صحابی اللہ کے قرآن کے بارے میں صاحب قرآن ہونے کے باوجود، نبی کی شاگردگی کو اختیار کرنے کے باوجود، آپ کی مجلس بابرکت کے صحبت یافتہ ہونے کے باوجود، قرآن شریف میں ڈگری دینے کے باوجود اور قرآن شریف میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو متنوع کرنے کے باوجود خبردار اپنے ایمان کی خبر رکھنا. اگر ان کی طرف تمہاری انگلیاں ہوئی، ان کی طرف تم نے بری نگاہ کی، اپنی ایمان کا جنازہ نکالنا پڑے گا. یہ تو وہ صحابہ کرام، لیکن اللہ کے کرام کو جب انہوں نے اپنے طور سے اتحاد کرنا چاہا تو ان سے کچھ بھول ہو گئی. اللہ کے حبیب کا آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور اسے کوئی آدمی برائی کے ساتھ یاد نہیں نہ کرے. رمضان میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کا آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ کا سلم کروایا، لما تو ہر روموں میں احد اللہ جنت کہ اللہ نے جس کو حلال کیا آپ کو حرام کیا، سب کا علم رضا ازواجی، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. کسی کمیوں کے دل میں اور کسی بدقسمت دلیل انسان کے دل میں بات آ گئی ہو کہ اللہ ہمیں نبی کا مواقع کر لیا، اللہ نے نبی کی پکڑ کروا لی. اللہ غفور رحیم، اے کمینے تنظ کرنے والا تنقید کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ اللہ تو پہلے ہی سے محمد سے بخش دیا، رحم کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی کوئی تنقید کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ صحابی نے جو ہے غلط اتحاد کر لیا، صحابی سے غلطی ہو گئی. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے بارے میں ہم انگلی اٹھائیں اور ان کا تنقید کریں. اس واقعے کو بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اللہ کی جلالت کی فضل قیامت تک کے آنے والے تیرے اور میرے دل سے مختار عالم نہیں، وقت کے اولیاء اللہ، وقت کے اختار، وقت کے غوث، وقت کے قطب، ان کی ساری عبادتیں ایک طرف اور صحابی کی زندگی کا اللہ کی قسم زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف، ہر چیز مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر ان کے سمجھنے میں اپنے طور پر اتحاد کیا. اللہ کے حبیب کا آقا ہے جو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کروائی. بڑے فریضہ کی جماعت جا رہی تھی، اللہ کے حبیب پاک کا سلم نے فرمایا تمہیں جگہ جا کر تم نماز پڑھ لینا. بدقسمتی سے جاتے ہوئے تاخیر ہو گئی، صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا. ایک طبقہ کہنے لگا نہیں، آپ کا مقصد یہ تھا کہ اثر کی نماز پر یا بنا وقت کی نماز تک جگہ چلے جانا چاہیے، آپ نے یہ منشا کروایا. دوسرا طبقہ کہنے لگا نہیں، ہم پتا نہیں کریں گے اپنی نماز کو، نماز ہم یہاں پر پڑھیں گے. ایک طبقے میں ادا نماز پڑھی اور ایک طبقے میں ادا نماز پڑھی، اتحاد کیا. اللہ کے حبیب پاک کا سندر کے پاس بدلا گیا. صحابہ کرام کے دو زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، سفر میں گئے صحابہ کرام اور تعلیم دیا اور ایک صحابی پر اس
واجب ہو گیا اور غسل ان پر واجب ہو گیا ضروری ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ بارش دینا بھی چاہیے یا تیمم کرنا چاہیے یا تیمم کرے تو غسل کا تیمم کیا الگ ہے یا وضو کا تیمم الگ ہے؟ یہ سب واقعات پیش آئے اللہ کے حبیب پاک آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر میں پہنچا کرتے آپ فرماتے تھے یہ سوال ہے یہ خطا ہے اجتہاد کا سوال ہے کوئی صحابی کو کوئی خطا فرض نہیں اللہ کے حبیب پاک فیصلے میں اطلاع فرما دی آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پیدا فرما گئے. اب ایک ذریعہ جو آپ سے مسئلے کے حل کا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب بند ہو گیا. آقا عالم جناب محمد رسول اللہ کا سلم کے مثال مبارک کے بعد اب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوتا تھا. صحابہ کرام کے اندر دو رائے پیدا ہوتی تھی. صحابہ کرام کے اندر دو مسئلے پیدا ہوا کرتے تھے تو آقا کے پاس جایا کرتے تھے. یہ دروازہ بند ہو گیا. اب دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا صحابہ میں دو طبقے پیدا ہوئے. ایک طبقہ مستحق کا طبقہ پیدا ہوا, ایک طبقہ مقلد کا طبقہ پیدا ہوا. مستحق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف میں مہارت رکھنے والا, حدیث پاک میں مہارت رکھنے والا, وہ اجتہاد کرتا کہ قرآن سے کیا تعلق ہوتا ہے, حدیث سے کیا تعلق ہوتا ہے. چنانچہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تقریر کی جاتی تھی. مدینہ منورہ کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ ان سے آ کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے. کوفہ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آقا دنیا سے پردہ کرنا ہے. اب دو راستے مسئلے معلوم کرنے کے, یا تو کوئی اجتہاد کرے یا نہیں کوئی اجتہاد کرنے والے کی تکلیف کرے. صحابہ کرام میں دو ہی کرتے تھے. جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے کبھی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی ہی صحابہ جو پیش فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اسماء رجال کی ججے اٹھا کر دیکھ لیں. 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر آپ کو بہت زیادہ 35 یا 40 مفتیان کرام ملیں گے جو فتویٰ دیا کرتے تھے, جو مسئلہ بتایا کرتے تھے. یہ جگہ کی بات نہیں میرے بھائی. ابھی ملی کے وکٹوریا ابھی آئی تھی ہندوستان, ابھی انگریز نے ہندوستان کے اندر قدم نہیں رکھا تھا. 1400 سال پہلے کی روایت کے سارے بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تھا کلم کی دنیا سے گفتگی کے بعد صحابہ کرام رشتے کرتے ہو گئے. ایک طبقہ اجتہاد کیا کرتا تھا اور ایک طبقہ مجتہد صحابہ کی تقلید کیا کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر مفتی تھے. وہاں صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس نہیں ہوتے تھے. حضرت زید بن ثابت مدینہ منورہ کے اندر مفتی تھے. صحابہ کرام ان سے رجوع ہوتے تھے. وہ سامنے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیان تھے. صحابہ کرام ان سے رجوع ہوتے تھے. کوئی جھگڑا نہیں تھا. یا تو مستحق تھے تو خود اجتہاد کیا کرتے تھے کہ قرآن سے کیا مسئلہ نکلتا ہے, حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے, اللہ کی نبی کی قصے سے اور آپ کی سیرت سے کیا جو ہے مسئلہ نکلتا ہے, یعنی تو جو ہے تخلیق کیا کرتے تھے. بیچ کا جو طبقہ تھا غیر متعلق کا, یہ طبقہ ابھی نہیں آیا تھا. صحابہ کرام کے دور میں غیر متعلق کا طبقہ نہیں تھا. یا تو اجتہاد کرو یا تو کسی کی تکلیف کرو. اور حضرات صحابہ کرام حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب کا آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر عرب میں جب بھیجا تھا تو اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول کچھ سوالات ہوئے, کچھ جوابات ملے. صحیح روایتوں کے ساتھ صحیح سندوں کے ساتھ اپنی مختلف کتابوں میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا بیان فرمایا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا اللہ کے رسول عالم جناب محمد رسول اللہ کا سلام جس چیز میں تم فیصلہ کیا کرو گے کہا اللہ کی کتاب سے. قیوم کری اگر آپ نہ پاؤ قرآن میں ہے مسئلہ, لیکن آدمی کی رسائی وہاں تک نہ ہو, آدمی کی پہنچ وہاں تک نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرے گا. فرمایا قیوم کری کیا اگر اس کو تم نہ پاؤ تو آپ نے فرمایا اب تحریر برانی صحابی دیا تو فرمایا قرآن میں مسئلہ نہ ملے, حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو میں اپنی رائے سے قیاس کیا کروں گا. جو قانونی مخلوق اور جو صحابہ کرام کو سب ختم کرنے والی, ائمہ کرام کو کچھ بتانے والی اور ائمہ کرام کی تقریر
کرنے والے کو مشرک بتانے والی قوم یہاں پر کھڑے ہو کر اس سوال کا جواب دے. اللہ کے حبیب پاک آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں مسئلہ نہ ملے کہ میں اجتہاد کروں گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ غلط ہو آپ خاموش رہ جائیں یا کسی تعریف کروائیں جو یہ سمجھے اللہ کی قسم اس کے ایمان کا گناہ بن چل جائے گا. اللہ کے حبیب پاک آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ کو پکا فرمایا کہ اللہ کے نبی کے قاتل کے لیے مبارکبادی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے مستحیل کو پیدا کروایا. آپ نے ذرا وہاں پر تعریف کروائی تو صحابہ کرام میں دیکھ سکتے یا تو اتحاد کرنے والے یا تو زمین میں جب گیا گورنر بنا کر تو وہاں سے لوگ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ پوچھا کرتے کوئی انسان نہیں تھا کہ وہ اتحاد بھی نہ کرے حضرت معاذ سے مسئلہ بھی نہ پوچھے اور غیر متعلق ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے میرے دین میں جو آتا ہے میرے دل میں آئے تو طلاق مار کر حرام درد کا پیدا کرے میرے دل میں آئے تو ایک رکعت اتر کرو اور پوری سچائے تو 7 رکعت اتر کرو دل میں آئے حرم میں جا کر 20 رکعت تراویح پڑھو اور دل میں آئے تو 8 رکعت پڑھ کر مسجد پہ بھاگا آپ جاؤ. یہ من کی غلامی نفس کی غلامی خواہشات کی تباہ حضرات صحابہ کرام کے اندر بالکل نہیں تھی. یا تو اتحاد کیا کرتے تھے یا کسی مستحق کی تکلیف کیا کرتے تھے. نہ زمین میں کوئی غیر متعلق تھا نہ کرسی کے اندر کوئی غیر متعلق تھا نہ ہی کے مفتی میں کوئی غیر متعلق تھا نہ مدینہ کے اندر کوئی غیر متعلق تھا. کوئی غیر متعلق نہیں تھا. یہ لوگ دوسرا دیکھو کہ سر ہم اہل حدیث ہیں حدیث کے ماننے والے ہیں تو دنیا میں جو لوگ جیت رہے ہیں سب حدیث کا انکار کرنے والے حدیث کے ماننے والے ہو گئے. حدیث کے ماننے کی آڑ لے کر حدیث کا پیادہ لے کر اب حدیث کا ڈنڈا لے کر یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا اولیاء کرام کو دھوکہ دے رہے ہیں اولیاء کرام کی تنقید کر رہے ہیں صحابہ کرام کی تنقید کر رہے ہیں. تو حدیث ہمارے سامنے یہ بولے والے بیکارے سماجی لوگ جاتے ہیں ایک کلینر کو اور واچمین کو ایک میکینک کی کرسی پکڑ کر اس کرسی کو اپنے سر پر رکھ کر بھیا نماز کو پڑھ لے وضو کو کر لے داڑھی کو رکھ لے بڑی مشکل سے منتیں کر کر سماجی کر کر خدا کے گھر لے آتے ہیں. وہ ماں باپ کا نافرمان تھا اب ماں باپ کا فرمان ہو گیا. ایک سود کا کھانے والا تھا وہ حلال خور بن گیا. اب اس کے سامنے کیونکہ تم نے تو نماز پڑھی میں دیکھا اللہ کا فضل تم نکالنے تھے اور تم جو ہے حرام کا دنیا چلانے والے تھے کیرتن چلانے والے تھے بنا اپنا کام کرنے والے تھے اور تمہارے رات کراتے بڑی کسی کی بات لیکن جب کھانا بھی کھا رہے تو اپنا کھانا کھاؤ نا تم محمدی نماز پڑھو نا تم حنفی نماز کیوں رہتے ہو. تو ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے قرآن بھی دے دیا حدیث بھی دے دی. قرآن کو دینے میں کوئی خیانت نہیں کی حدیث کو دینے میں کوئی خیانت نہیں کی. تو قرآن اور حدیث کو پھیر کر ابھی ہم اس کے راستے پر تم چلتے ہو. کیا تمہیں خبر کے اندر یہ سوال ہوگا جن ربو کا تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے کہ تم کا جواب دو گے کہ میرا رب ابو حنیفہ تھا میرا رسول امام شافعی تھا. یہ دو دلیل صاحب تم پڑھ ہی رہے ہو نماز تو محمدی نماز پڑھو. صحابہ جی سے نماز پڑھا کرتے تھے. اب انسلام والے 100 سال کے بعد آئے جو لوگ 100 سال سے پہلے دنیا میں جنہوں نے نمازیں پڑھی حنفی ملتے شافعی ملتے وہ سب کا ہوگا جاننے تو تم کیوں 100 سال رات والی نماز پڑھتے ہو کوفہ کی نماز پڑھتے ہو مکی کی نماز کیوں نہیں پڑھتے مدینہ کی نماز کیوں نہیں پڑھتے. آؤ صاحب ہم تمہیں مقدار بتاتے ہیں. مکے کے اندر دیکھو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. مکے کے اندر دیکھو زور سے آمین کہتے ہیں. مکے کے اندر دیکھو رب العالمین کہتے ہیں اور مکے کے اندر دیکھو آمین زور سے آمین بھی ظاہر کرتے ہیں. بولا بیچارہ جسے وضو کے فرائض معلوم نہیں اور غسل کی ضروریات معلوم نہیں اور دین کے اہم ترین مسائل معلوم نہیں اس دن کا شکار ہو جاتا ہے. یا اللہ رابطہ کریے جب میرے ایک دس منٹ خدا کے گھر میں صرف ہو رہے ہیں تو کیوں نہ محمدی طریقے پر صرف ہوں کیوں نہ قرآن اور حدیث کے طریقے پر صرف ہوں. میں کیوں ابو حنیفہ کی مانوں میں کیوں امام شافعی کی مانوں میں کیوں ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ نہیں لے سکتا میں کیوں ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نہیں لے سکتا. میرے بھائی یہ سراسر دھوکہ ہے دھوکہ یہ فریب ہے فریب. جیسے عیسائی راہب عیسائی مبلغ گھر گھر پہنچ کر پیسوں کا لالچ دے کر
لڑکیوں کا نوکریوں کا لالچ دے کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹاتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کا پرچم لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں. بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہوتے ہوئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیوں ہٹایا جا رہا ہے. مجھے آپ کے جواب دیں جنگی سے غور کرے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے اندر گورنر بنا کر چلے گئے، صحابہ کرام کے تھے ہونے نا اس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کے بچے سے وہ صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہے. کوئی لگ ہے، کوئی ان کے اندر سمجھ ہے، کوئی تعلق ہے. یہ کہاں ان کے پاخانے کے کیڑے کو نہیں لگ سکتے. تو اگر کوئی زمین کے اندر جائے اور جا کر کہانی سے کہے چلے وہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، حضرت معاذ سے مسئلہ کیوں پوچھتے؟ تو حضرت معاذ سے مسئلہ بتا رہے کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بتائے؟ دوسروں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگ اگر مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ غیر مخلف اگر وہاں پیدا ہو چکا ہوگا، ملکہ وکٹوریہ اگر پوچھا میں چلی گئی ہوتی، انگریز کے ناپاک قدم اس زمانے کے اندر امریکہ جو ہے وہاں پر پہنچ چکا ہوتا تو شاید وہاں پر کہتے ارے بھائی علی کی کیوں مانتے ہو؟ ارے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کیوں مانتے ہو؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے. تو سوال یہ ہے حضرت علی جو فیصلہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فیصلہ فرماتے ہیں، مکے میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو فیصلہ فرماتے ہیں، مدینے میں حضرت زید بن ثابت جو فیصلہ فرماتے ہیں، اس زمانے میں کیا کسی غیر مقلد کا ایک بچے نے یہ بات کہی کہ قرآن حدیث موجود ہے تو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ وہی کہیں گے ارے اللہ کے بندے ہمیں سمجھ نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے تعبیر دی رات کی سیاہی کو کالے تاگے سے اور صبح صادق کی روشنی کو سفید تاگے سے. وہ صحابی جو برق نبوی میں شامل ہوا کرتا تھا، آقا سے پیچھے قدم کیا کرتا تھا، حضرت سفر میں رہا کرتا تھا، اسی سمجھنے میں بھول ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اعتراض کیا. ہاں قرآن کی حدیث لیکن بھروسہ کر کر ان کی تکلیف کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا دور جب ختم ہوا، صحابہ کرام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اب وہ امن، وہ خیر خواہی اور وہ خیریت کا جو کیفیت کا زمانہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تحریر بات کا قلب میں فرمایا خیر القرون قرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اور پھر یہ وہ فون کر رہے ہیں دینی کا فون آیا ہوا ایسا یہ جیسے مسجد کے آداب ہوتے ہیں دینی مسجد کے بھی آداب ہوتے ہیں ضرور تو ہوتی آداب کیجیے میرے بھائی. صحابہ کرام نے اعتماد کیا، صحابہ کرام نے بھروسہ کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ پر یہ انگریز کا ناجائز بچہ ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد اگر کوفہ میں رہتی تو کیسے وہاں جا کر کتنا کھلا ہے یہ قرآن ہے حدیث ہے تم کیوں ان کو پوچھا کرتے ہو؟ یہی کہتے کہ یہ صحابہ کرام جو فیصلہ فرمانے قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں فیصلہ کروانے. سمجھ گئے؟ یہ استاد ایک ٹیچر جو ہے لیکچر دیتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے تو ان کے ماں باپ کیوں اس کو فیس دیتے ہیں، کیوں ڈونیشن دیتے ہیں، کیوں بکوں کی پالش کرتے ہیں؟ ارے کتاب موجود ہے سمجھ لو نا، منڈی میں اس کا ایگزام دے دو نا. غیر مخلص کے انگریز کے بچے کتاب پڑھ کر ڈرائنگ سیکھ لے، کتاب پڑھ کر تیرنا سیکھ لے، کتاب پڑھ کر تیری بیگم کو پکانا سکھا دے. جب کتاب پڑھ کر پکانا نہیں ہو سکتا، کتاب پڑھ کر ڈرائنگ نہیں کی جا سکتی، کتاب پڑھ کر سمندر میں ڈبکی لگانے کی کہانا موت کو دعوت دینا ہے. اللہ کا قرآن اس طرح ہوتا تھا، محمد کی بات اتنی سچی تھی کہ تجھ جیسا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا داڑھی منڈا کبھی قرآن کو سمجھنے کا دعوے دار ہو گیا، حدیث کو سمجھنے کا دعوے دار ہو گیا. کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی معیار نہیں قرآن کے سمجھنے کا، حدیث کے سمجھنے کا. یہ قرآن ہے سب کے لیے، حدیث ہے سب کے لیے، لیکن شرط نہیں ہے کہ قرآن نے یہ بات کی گئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بغل میں قرآن انگریزی ترجمہ لے کر امریکہ کے ان کے باپ کا لکھا ہوا پھر سے جو کچھ قرآن میں لکھا ہے قرآن اللہ بولتا ہے ہم آسان کر ڈالے. کئی کچھ پگڑے والے کے پیچھے جاتی، یہ داڑھی والے کے پیچھے جاتی تو پھر میرے بچے کو کئی کو گورنمنٹ کو بھیجتا ہے عیسائی کی ناجائز اولاد بنانے کے لیے، کئی کو بھیجتا ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں. کتاب ہے نا، پڑھ لے سمجھ لے. تو کتاب سمجھانے والے بغیر
بیماری کا بخار چڑھا ہوا ہے، یہ کم وقت مادرزاد پر ہنا انگریز کا بچہ، ملکہ وکٹوریا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بخاری لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک روایت پڑھ نہیں پاتا، ایک سند نہیں بیان کر سکتا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سائل نے سوال کیا، حضرت ایک آدمی کو فتویٰ دینے کی صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ کیا 1000 حدیث ہے؟ کہاں نہیں، کہاں 5000 حدیث ہے؟ کہاں نہیں، کہاں 25000 حدیث ہے؟ کہاں نہیں۔ فرمایا کہ 5 لاکھ حدیثوں کو نہ جانے فتویٰ دینے کی اس میں فقط پیدا نہیں ہوتی، کم سے کم 5 لاکھ روایتوں کو جانے۔ کوئی خبیث کا بچہ، اہل خبیث کا بچہ ہے، یہاں ٹیبل پر چیلنج ہے، یہاں پر آنے والے حنفیوں کا حدیث بنا دیا جائے گا کہ بخاری شریف کی شروع کی 2 روایتیں صحیح مندن کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ پڑھ کر سنا دو، ترجمے سے بغیر ہزاروں حنفی تیرے مخالف ہو جائیں گے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو چھوڑ ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ جاتے ہو عدالتوں میں، جب اپنی زمینوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب اپنے دکانوں کا معاملہ ہوتا ہے، اپنی جڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے، قانون کی کتابیں کھلی ہوئی ہیں، لائن کا کیوں سہارا لیتے ہو؟ نہیں صاحب، قانون کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، قانون کی باریکیاں ہوتے ہیں، اللہ کے قاسموں سواروں کے بنائے ہوئے قانون کی پیچیدگیاں اور خدا کے قانون کے اندر کوئی باریکی ہے، یہ خدا کے قانون کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طبقہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک ایک کر کے صحابہ کرام پیدا فرما گئے، وہ خیریت کا وعدہ، وہ بشارتیں جو خیر علوم کے لیے تھی، ان کا پرسنٹیج کم ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم کا سلام نے تربیت امت کے لیے جو احکامات شادی کروائے، جو صحابی نے جو عمل نبی کے عمل کو دیکھا اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مثال کے طور پر شروع میں آمین بتانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، میں جب کروں غلط تعلیم تم لوگ شیر سے آمین کرو، تاکہ نئے نمازی نئے ایمان قبول کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ غلط تعلیم کے بعد آمین ہے۔ ارے آہستہ کریں، ان کی تعلیم کیسی ہوگی، ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ اور فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے چارے تم اقتدا کرو، مقتدی ہو، تم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بغیر رمضی ہوگی۔ نبوت کی تربیت سورہ فاتحہ کو یاد دلانے کے لیے آپ نے ایک تربیتی کورس تھا، ایک تربیتی نظام تھا جو 23 سال کے اندر دھیرے دھیرے یہ مکمل ہوا، چاہے تبدیلی کو پہنچا۔ یہ ریڈی میڈ اسلام بنایا آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ شروع میں نماز میں بات کرنا جائز تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ مکی زندگی کے اندر شراب پینا جائز تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ شروع میں خون حلال تھا، پاک تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ شروع میں پیشاب پاک تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی نے نبی سے جو عمل دیکھا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کیسے کر سکتے تھے؟ آج کے دنیا کے مہینوں کو لیلا کی گلی کے کتے کی پیر کی دھول اگر پیاری ہوتی ہے تو صحابہ کو محمد کی اگر کیا پیاری نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مر جائیں گے، مل جائیں گے، قربانی کر دیں گے اپنی اولاد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا نکالیں گے۔ تو جو انہوں نے دیکھا، کسی نے رقیدین دیکھا، کسی نے آمین نیجہر کو دیکھا، کسی نے آمین آہستہ کو دیکھا، کسی نے رقیدین نہ ہوتے ہوئے کو دیکھا، کسی نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے کو دیکھا، کسی نے ہاتھ سینے اب بھی بہت صحابہ ملے تو ان میں اختلاف ہوا، تعبیر ملے، صحابہ پردہ فرما چکے، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تعبیر ہے تو کہنے لگے نہیں صاحب میں نے صحابی کہیے سیکھا، میں نے حدیث میں یہ پڑھا، عزتیں ہونے لگی۔ بناؤ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائیں۔ اس اختلاف کے حل نکالنے کی آپ نے دلیل کی، اللہ بھی راضی ہو جائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے، صحابہ کرام کے طور طریقے بھی آ جائیں۔ انہوں نے اتفاق کو مبدل فرمایا۔ ایک بات انگریز کے بچے کو بتلا دو جو اپنے کان کا نائل صاف کر لے، اتفاق پہلے مرتب ہوا، بخاری بعد میں آئی۔ ابو حنیفہ پہلے آیا، بخاری بعد میں آئے۔ ابو حنیفہ نے فقہ کی ترتیب پہلے دی اور حدیثوں کی ترتیب بعد میں ہوئی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ فقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی پیداوار ہے تو لکھ کر رکھ لو کہ بخاری اس کے بعد کے 100 سال کی بات کی پیداوار ہے۔ اگر تمہیں بخاری کو ماننا ہے سب مان کر فقہ کو ماننا پڑے گا۔ اگر تمہیں نسائی کو ماننا ہے، اگر تمہیں شہاب کو ماننا ہے، اگر حدیثوں کو ماننا ہے، ارے یہ اسٹیج ہے، پہلے تم نے 2 نمبر کو مانا ہے، 1 نمبر کو ماننا پڑے گا۔ 1 نمبر کے بغیر 3 نمبر نہیں آ سکتا، 2 نمبر ہے اس کو تکلیف
تسلیم کرنا پڑے گا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو آپ بھی تعریف ہے، آپ نے صحابہ کی رویت کیسے تعریف کیا تو دیکھا کہ لوگوں کے اندر رائیوں میں اختلاف ہونے لگا ہے. کوئی کہتا ہے پہلے میں، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے آمین زور سے، کوئی کہتا ہے آمین آہستہ. اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ نے فقہ کو مرتب فرمایا. اب کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث میں آتی تھی، ارے کمبخت جوس جو آتا ہے کل سے آتا ہے، کل کے بغیر جوس نہیں سے نکل جائے گا. گنا ہوگا تو گنے کا جوس ہوگا نا. فقہ جو آئے گا تیرے باپ کی طور سے آئے گا. فقہ جو نکالا جائے گا، فقہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ نچوڑ ہے، یہ جو ہے شربت ہے حدیثوں کا، یہ نچوڑ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا. تو پہلے آپ نے کلام کو سامنے دیکھا، رفیدین کیا تو کون سا زمانہ تھا، رفیدین نہیں کیا تو کون سا زمانہ تھا، آمین زور سے بولا تو کون سا زمانہ تھا، آمین آہستہ کہا کون سا زمانہ تھا. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش یہ کی کہ حدیثیں اپنی جگہ پر باقی رہیں اور عمل صحیح ہو جائے. تو چنانچہ حدیث کے اندر انہوں نے دیکھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے کان کی لیوٹی کا ہاتھ اٹھایا، ایک روایت میں آتا ہے کان کے اوپر سرے تک انگلی آ گئی. قربان جائے آپ کے تفقہ پر، قربان جائے آپ کے سمجھنے کے انداز پر، ہمارے ماں باپ آپ پر دلاؤ. ارے کمینے انگریز کے بچے اگر تو نے نہیں مانا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کتیا اور گلی کا کوئی کتا چاندنی کی چاندنی کی طرف دیکھ کر روکے، خدا کی قسم کی چاندنی میں آنے والی نہیں ہے. جانے والے گلی کے اندر کوئی ہاتھی جا رہا ہو اور کتا روکے، ہاتھی کی بساوت سے آنے والا نہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفقہ کو اگر تو نہ مانے اللہ کی قسم بال بھی پورا ہونے والا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس جاتا ہے، رفیدین کو چھوڑ دیتا ہے. شاگرد پوچھتے ہیں حضرت آپ کا اور ان کا اصل اختلاف رفیدین ہی کا تو ہے نماز میں، کیا رفیدین کو مضمون سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب نہیں سمجھتے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بچارے کے بچے جسم کے اوپر کپڑے ہیں اور خون آلود کپڑے ہیں، حیض کے خون کو پاک کہنے والے، منی کو پاک کہنے والے، روٹی کے بیچ میں چوہے کے پخانے کو رکھ کر نجلی افراد سے آبار افراد کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ روٹی پکائی جائے اور رکھ دی گئی، چوہے نے آ کر پخانہ کر دیا تو تیرے آبار افراد نے پکا دیا کہ اس روٹی کو گلے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے. یہ تیری تعلیم ہے. ہاں تیرے پاس وہ کتاب نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے ابھی لاہور کے اندر جو ہے رسائل اہل حدیث کے نام پر تیری کتابوں کو ہم نے شائع کیا، تیری مکاریوں کو اجاگر کرنے کے لیے، تیری بے حیائی کو، بے شرمی کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. اس جیسا خلیل سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سبق کو نہ مانے، کچھ نہیں بگڑنے کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفیدین کو چھوڑ دیا. شاگردوں نے پوچھا، فرمایا کہ حاضر خبر اس قبر والی کی عظمت کے خاطر میں نے رفیدین کو چھوڑ دیا. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہے اور حدیث کے تذکرے میں اور حدیث کے سلسلے میں آپ کا نام نامی آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رجال میں بھی آپ کا نام ذکر کروایا ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ تفقہ سے نوازا، وہ اتحاد سے نوازا کہ مسجد کے ستون کو اگر وہ سونا بنانا چاہے تو اپنے اتحاد اور اپنے قیاس اور اپنے پورے تفقہ سے اس کو سونے کا مینارہ بنا دے. اتنے بڑے ترین قدر محدثین مانے، اتنے بڑے ائمہ مانے اور اس جیسا حدیث نہ مانے تو اس میں جو ہے تیرے اماں کو کچھ میرا حسد دیتا ہے، نظر دیتا ہے کہ آج ائمہ کی تقلید کو چھوڑ کر یہ نفس غلاموں کی تقلید کے اندر میں پڑ گیا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ غریب سے رحمت فرمائے. حضرت مولانا طالب حقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے جو باقی فرقے آئے یہ کس فرقے کی خبر لی، کتابیں لکھی اور حضرت نے ایک کتاب لکھی اہل حدیث کے عنوان پر. تو اس کے جواب میں بنگلور کے ایک مسجد کے امام نے مجھے آپ تقلید اور
اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت مولانا سالم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز کے بارے میں تو بنگلور کے ایک موٹے تاجر اللہ میاں کی گاہے میں قائل نے ایک امام نے جو یہاں پر رہ کر یوں کہے کہ 8 رکعت سے زیادہ تراویح مطلوب نہیں، اور لون مل جائے، روپیہ مل جائے، 30-50-40 رکعت بھی پڑھائے گا۔ اسی مجلس میں آنے والے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ میں وہ گواہ کو پیش کر سکتا ہوں کہ دبئی اور شارجہ میں یہ موٹو امام جب گیا تو 20 رکعت تراویح پڑھایا ہے۔ یہاں کتابیں لکھ دے گا، تقریر کر دے گا کہ نہیں 8 رکعت کی تہجد اور 11 مہینے میں تھی، رمضان میں آ کر وہ تہجد کنورٹ ہو جاتی ہے، اس کی بیٹی رمضان میں آ کر دینی میں کنورٹ ہو جاتی ہوگی۔ کنورٹ نہیں ہے صاحب اسلام کے اندر، تہجد ہے، فرض ہے، عید ہے، سنت ہے، لیکن صاحب یہ جب دبئی کو جاتے ہیں، شارجہ کو جاتے ہیں، آئینی گواہ ہے کہ جو بنگلور کے سرزمین میں ائمہ کی تفصیل کرتا ہے، ان کو فاسق بتاتا ہے، ان کو مشرک بتاتا ہے، کسی گدھے نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہا کہ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شراب کو حلال قرار دے دیا، اور کسی حنفی میں شراب ابا یوسفی کا جو ذکر آتا ہے کہا کہ یہ وہی شراب ہے، لیکن حالانکہ یہ بات کسی ہے جو نبیز کی بحث ہے، کہ نبیز اس کو کہتے ہیں کہ پانی کے اندر کھجور کو ڈال دیا جائے تو جب تک اس میں نشہ نہ آئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب نشہ آ جائے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ نشہ آنے سے پہلے سے تھا۔ یہ موٹو کبھی منبر رسول پر کھڑے ہو کر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شراب ابا یوسفی کے نام سے شراب کو حلال قرار دے دیا، اور اس کا عالم یہ کہ یہاں پر کھڑے ہوئے باہر رکھ کر اور چلے جائے دبئی اور شارجہ اور کویت میں چلا جائے، ریال کو دیکھے، روٹیوں کو دیکھے، تب اسے پوچھے 8 رکعت کے واسطے خدا کے اور 12 رکعت نیت کرتا ہوگا واسطے ریال کے، واسطے روپیے، واسطے انگریز کو خوش کرنے کے، واسطے مقتدیوں کو خوش کرنے کے، پھر کیوں مانے ہیں، کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی تو انہوں نے کتاب لکھی حدیث سے خیر اور شر، دنیا کے اندر منکرین حدیث کا فتنہ ہوگا، انہوں نے نہیں کہا کہ حدیث شر ہے، انہوں اللہ کی قسم منکرین حدیث کا انکار کرنے والے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب حدیث بری ہے، انہوں نے کہا حدیث ہوگی صاحب لیکن 2300 سال پرانی ہے، جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو ہم محمد کی تکلف کی حدیث لینے کی کیا ضرورت ہے، اتنا ہی کہا، لیکن حدیث کو برا نہیں کہا۔ یہ اللہ میاں کی شان غیر متعلق انگریزوں کا نمائندہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر جس نے سیدنا ابو یوسف حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت لگائی، اس نے کتاب لکھی حضرت سالم حقانی کی کتاب کے جواب میں حدیث خیر و شر۔ اب حدیث کی دو قسمیں ہو گئی، اب تک حدیث میں کیا ہوتا تھا، حدیث قوی، حدیث ضعیف، حدیث مولف اور سنا، لیکن اب ایک اور قسم آ گئی، حدیث خیر بھی ہوتی ہے، حدیث شر بھی ہوتی ہے۔ مجھے بتائے انصاف سے کہ جو دنیا کا شرابی سے شرابی اور پاپی سے پاپی بھی انسان ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کبھی شر نہیں ہو سکتا۔ کتاب موجود ہے حدیث خیر و شر، حضرت سالم حقانی صاحب نے بڑی محبت سے ان کی چھٹی پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا تھا، دنیا کے کام میں تخلیق کرنے چارے کار نہیں، بچہ چلتا ہے ابو کی انگلیاں پکڑ کر چلتا ہے، بچہ جو ہے آگے بڑھتا ہے، ماں کی گود کے سہارے آگے بڑھتا ہے، خدا نے تخلیق کو انسانوں کی جبلیت میں رکھ دیا، انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا، اور مثال دیتے ہوئے کہا تھا حضرت مولانا سالم حقانی دعوت بتاتے ہوئے کہ دیکھو بچے کو کیا پتا کہ کون اماں ہے کون ابا ہے، بتائے ایک گھر کے اندر بتیری عورتیں بہت سارے مرد ہیں، لیکن اماں بتاتی ہے اس کو ابو ابو کہو، اور ابا کہتا ہے اس کو جو امی کہو ممی کا جو بھی کہنا یہ باپ بتاتا ہے، تو گھر والے بتا دو تقلید کی نہیں کی، ابا کو پہچاننے میں لوگوں کی تقلید کی، ماں کو پہچاننے میں امی کہنے میں لوگوں کی تقلید کی۔ حدیث و خیر و شر جب انہوں نے حدیث کو شر کر دیا، خدا کی لعنت اور خدا کی فٹکار کا اس کان کے گلے میں پڑ گیا، اس نے کہا نہیں صاحب تم کرتے ہو گے حنفی تقلید، تم کرتے ہو گے شافعی تقلید، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تحقیق کرتے ہیں، سمجھے ہم تحقیق سے پتا کرتے ہیں کہ کون اماں ہے کون ابا ہے۔ دیکھو بھول کر بھی کسی غیر مقلدوں کے انگریزوں کی ناجائز اولاد کے گھرانے میں رشتہ دیا نہ کرنا، شادی
ضروری نہیں کہ کسی کے کہنے پر ہم اماں کہیں، کسی کے کہنے پر ہم ابا کہیں. ہم اماں کو جو ہے تحقیق کرتے ہیں، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں، ابا کی منی کو لے جا کر لیب کے اندر ریسرچ کرتے ہیں، اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں، تحقیق کر کے ہم کہتے ہیں ہاں اب میری عمر 17 سال ہو گئی، اب جو ہے لیب کے جو ہے ریزلٹ آیا تو کچھ ابا کرو، جب تک مر بھی جائے گا کرنا. سمجھ گئے؟ یہ دیکھ لیا تحقیق تقلید سے ہٹنے کا انجام. انہوں نے لکھا ہے حدیث خیر و شر کے اندر. میرے بھائی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی بھلائی کے خاطر اور امت کو ایک نقطۂ نظر پر ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے آپ نے مسائل کے اندر اتحاد فرمایا، احادیث کے اندر اتحاد فرمایا اور امت کو ایک پلیٹ فارم کے اندر کھڑا فرمایا. اور کوشش آپ نے یہ کی کہ آپ جو ہے اس ایک مسئلے کے اندر تمام حدیثوں کو سمجھ لیں. جیسے کہ میں نے کہا آپ نے جو ہے منہ تک ہاتھ اٹھائے، کان کی لیلکی تک ہاتھ اٹھائے اور کان کے سرے تک ہاتھ اٹھائے. آپ نے کروایا کہ آپ نماز پڑھیں، اپنے انگوٹھے کے سرے کو اپنے کانوں کی لیلکی پر لگائے. منہ تک بھی چلے گئے، کانوں کے سرے تک بھی چلے گئے اور کان کی لیلکی کا انگوٹھا بھی لگ گیا. ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا. سمجھے؟ جس سے جتنا ایک پیسے کریں گے جن کی دنیاوی زندگی کے اندر کوئی خیانت کری. ایک انسان جو خیانت کرتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں پہلے خیانت کرتا ہے، پہلے لڑکیوں کو نہیں مارتا ہے، پہلے مال بٹورتا ہے، پہلے جائیداد ہڑپتا ہے. جس نے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں ایک بکری کے چوری ہو جانے پر اس زمانے میں ایک جانوروں کے ماہر حیوانیت سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک بکری کتنی زندگی گزار سکتی ہے، اتنی ہونے کے بعد کہاں سے 7 سال تک باقی رہ سکتی ہے. اللہ کی قسم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کے لقمے کو، بکری کے گوشت کے ٹکڑے کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا. کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری شدہ بکری کا گوشت میرے پیٹ کے اندر داخل ہو جائے. جس نے اپنے دسترخوان میں قیادت نہیں کی، جس کو قرض دیا ہوا تھا، سفر میں جا رہے تھے، لوگوں نے دیوار کا پایا لے لیا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا حضرت اتنی کڑی دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، آپ کے سائے میں تکلیف نہ ہے. فرمایا کہ نہیں، میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، اگر میں اس سے نفع لے لوں گا تو یہ ٹھاؤں میں کھڑا ہونا سود میں رکھتا ہوگا. اس کی زندگی میں اس درجے پر داری ہو انگریز کے بچے داڑھی بڑے یہ نصارہ کی نقل کرنے والے، ائمہ کو گالیاں دینے والے، اولیاء کرام کے عاشق ہو. حضرت خواجہ فرید النواز کے تقوی اور طہارت کو کون نہیں جانتا؟ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بند نواز کے سلطان، حضرت فرید الدین بن شکر، حضرت جو ہے خواجہ جمیل، کون نہیں جانتا؟ لیکن ان گدھوں کے ایک امیر ہیں، ایک قبیل ہے جو سعودی کے اندر آئل کے اندر رہتا ہے. یہ مجھے بتاؤ یہاں پھر یہ کون سا مطلب ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ ائمہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، دیوبندی طریقے کو چھوڑ دیا، اشرف علی تھانوی کے طریقے کو چھوڑ دیا، تبلیغی جماعت کو گالیا، فاطم نانوتوی کو گالیا، اشرف علی تھانوی کو گالیا، رشید احمد گنگوہی کو گالیا. ارے دہلی یہاں تک تو بچتا، لیکن ان کی خباست کا پیمانہ جب لبریز ہو گیا تو ان کی سیاست ہے. اس سیاسی کے مریضوں نے کہا کہ خواجہ کے معنی ہجڑے کے آتے ہیں. استغفر اللہ، میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں یہ معراج ربانی جو ان کا ملاحظہ ہے اور پوری دنیا میں لے دے کر ایک ذرا سی عقل کا جو ہے ذرا سی جو ہے علم کا ذائقہ رکھنے والا ہے. اس نے کہا کہ خواجہ جی استغفر اللہ ہجڑے تھے. اس نے کہا کہ بند نواز خواجہ جو ہے بند نواز کیشو دراز وہ لونڈا باز تھے. اس نے بزرگوں پر تہمت لگائی کہ کوئی بزرگ لونڈا باز تھا، کوئی بزرگ ڈیوٹی کام کرتا تھا، کوئی بزرگ پتی لینے والا تھا، کوئی بزرگ چنا چنڈی کرنے والا تھا. یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا مطلب ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام لے کر اور یہ اللہ کو گالیاں دینا. وہ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حکم دیا گیا جاؤ اجمیر کے اندر جاؤ، ہندوستان کی سرزمین میں جاؤ اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرو، دین اسلام کی نشر و اشاعت کرو. 90 لاکھ کافروں نے خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اس انگریز کے بچے کے پیٹ پہ درد آ گیا تو اس نے کہا کہ خواجہ کے معنی ہجڑے سے بات کرتے. کلمہ پڑھانے والا، کافروں کو اسلام کے ہوتے میں داخل کرنے والا. میرے بھائی آج امت میں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہماری ارادہ جلدی ہو جائے، ہم جماعتوں میں نکل جائیں، لیکن کیا کیا جائے؟ دن بدن روز بروز صبح شام ہوٹلوں میں، چوراہوں میں، فٹ پاتھوں میں قبائلی اعمال کے یہ لکھا ہے، تمہارے جماعت کے اندر یہ لکھا ہے
یہی ان کی تبلیغ ہے، یہی ان کا ذکر ہے، یہ ٹوٹ ڈالنے والے قرآن شریف کی ایک سورت ہے، سب سے آخری سورت الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو انسانوں کو وسوسہ ڈالا کرتے ہیں، وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوا کر بالکل آپ نظر بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے ہمیں سب جائیں گے جنات اور شیاطین میں دونوں میں سے سب میں سے لوگ آ کر انسانوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں. شیطان کیسا ڈالتا وسوسہ ہمارا معلوم کہ جب اذان ہو جاتی ہے صبح سے لے کر 7 بجے تک مکھیاں مارتے تھے، شیطان خود گاہک کا حلیہ ڈال کر خریدنے آ جاتا اور نہ نقصان کرتے تھا. ابھی تاریخ کا ٹائم چلو بھی کچھ ذکر کر لیں، کچھ دعا کر لے، کچھ یاسین پڑھنے آ گیا تم والا شیطان گاہک کے لیے ہمیں اچھا معلوم کہ یہ کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے. لیکن انسان شیطانی ریت میں کیسے وسوسہ ڈالتا ہے. اگر آپ نے جناتی شیطان کو نہیں دیکھا ہے اور آپ انسانی شیطان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ملکہ وکٹوریہ کے بچے انگریز کی ناجائز حیران جو اپنے آپ کو حدیث کہا کرتے ہیں، غیر مقلد کہا کرتے ہیں، ائمہ اور اولیاء کرام کو گالیاں دیا کرتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ لو نروست سیاہی اور کالائی تبقی ہی ہوگی. کہیں گے فضائل اعمال کھولو، فضائل ضرور کھولو، قرآن بتا کھولو. وہ کتاب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک بات یاد رکھ لو میرے بھائی، میرے تبلیغی بھائیوں، آج کے بعد آپ اپنی مسجدوں میں فضائل اعمال کی جو تعلیم ہے اس کا نظام آپ یہ بنائیں کہ علماء ان کتابوں کو دیں، ایک ایک چیز کریں، کرنے کے بعد اس کا بیان گروپ بنائیں، بتائیں کہ کون سی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اس کا بیان گروپ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اہل حدیث انگریز کا بچہ کس سلسلے میں کیا اعتراف کرتا ہے، اس اعتراف کا جواب کیا ہے. دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا. ایک بات پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دو، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں جو چیزیں لکھی وہ اپنے باپ دادا کے گھر سے نہیں لکھی. اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور حضرت شیخ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ بیوی کی ساتھ پہلی رات صحبت کرنے کے بعد بغیر غسل کے کتنے نمبر کے ذکر ہو گئے. اور یہ بات صحیح وہ بات صحیح، حالانکہ تاریخی جھوٹا ہے یہ آدمی، مکار اور قریبی ہے آدمی ہے. اصل بات یہ ہے حضرت حنظلہ دو ہے. صحابہ کرام کے اندر ایک رواج تھا کہ ایک نام کے سینکڑوں صحابی رہا کرتے تھے. یہ جو بدری صحابی ہیں 313 ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے محدث بیان کرتے ہیں کہ ان کے ناموں کو پڑھ کر پانی پر دم کر دیں جو بیمار شفایا ہو جائے. بڑی تلاش کی گئی ہے کہ اصحاب بدر کے 313 نام ہوئے ہیں. الحمدللہ بڑی مشکل سے 313 نام مل گئے. لیکن آپ یقین نہ کریں کہ 75% نام سیم نام ہے. عبدالرحمان 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 یہ اللہ کے نام ہے. حنظلہ بھی تو کئی نام کے ہوں گے، وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے. میں بیوقوف بنا رہا ہے انگریز کا بچہ کہ دیکھو تمہارے فضائل اعمال کے اندر اس بات کو غلط کیا گیا ہے. حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو لکھا حضرت شیخ نے کہ آپ نے جو ہے خون کو پی لیا اور فلاں واقعہ پیش آ گیا، پیشاب کو پی لیا یا خون کو پی لیا. دیکھو بھی اسلام میں خون حرام ہے، اسلام کے اندر پیشاب حرام ہے نہیں. اور حضرت شیخ کئی غلط واقعات لکھتے ہیں. آپ اس ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاسابہ کے اندر لکھا ہے کہ مالک ابن سنان نے واقعتاً خون کو پیا ہے. اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جب کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے سامنے جو ہمارے مزاجی شریعت کے خلاف ہے تو ضرور ذہن کے اندر یہ بات لانی چاہیے کہ وہ واقعہ اس واقعے کے حرام ہونے سے پہلے ہے. کسی صحابی کے بارے میں بات آئے کہ انہوں نے شراب کی تو یہ سمجھیں گے شراب حرام ہونے سے پہلے والا ہوا ہے. کسی صحابی کے بارے میں بات آئے انہوں نے خون پیا ہے تو ہم سمجھے گے کہ خون کے گلے مضبوط کے حرام ہونے سے پہلے. تم نے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کیا. جو آدمی ہے کہ جب اس نے مظاہر کے اندر تعلیم کو پایا تو جو استاد کا استاد کے کمرے پر پیر نہیں رکھا کرتا تھا کہ میرے استاد کے کمرے کی بے ادبی ہو جائے گی تو فضائل اعمال کے لیے نہیں کرتے خود تعلیم کرے گا. اپنے استاد محترم کی جو شرح رہ گئی تھی ابو داؤد کی مجبور مجبور وہ ادھوری رہ گئی تھی. استاد نے وصیت کی کہ میری مثال کے بعد میری انتقال کے بعد اسے مکمل کر لینا. حضرت گئے مکہ مکرمہ کے اندر سہولتیہ مدرسے کے اندر حضرت نے
غزل مجروح کو لکھنا شروع کر دیا، بقیہ جو ہے شرح کو لکھنا شروع کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب حضرت مدرسہ سیدیہ میں جس کمرے کے اندر رہے، کمرے کا کرایہ ادا کرتے رہے، لائٹ کا بل دیتے رہے، کھانے کا جو ہے وظیفے کا پیسہ دیتے رہے، جو اپنی زندگی میں اتنا پریشان ہو وہ غلط اور من گھر قسم کے واقعات کو کیا فضائل اعمال میں لکھتے ہو، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے فضائل اعمال کو پڑھنے والے دائی بھائی، تمہاری کمزوری ہے کہ چلے لگے، مہینے لگے، سال لگے، علماء کو تم نے جو ہے اسی نگاہ سے دیکھنا شروع کر لیا۔ خدا کی قسم علماء کے محتاج قبر میں جانے تک، جنت میں جانے تک تم رہو گے۔ ایسے واقعات آئے، علماء کو رجوع کرے کہ کیا ہے یہ غیر مقلد انگریز کا بچہ ہمیں ایسے دکھایا کرتا ہے، ایسے کہا کرتا ہے۔ ایسے یہ کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں آپ شہید ہو گئے، اور ساری دنیا جانتی ہے ایک ایک پانی کے قطرے کے محتاج ہوئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور محنت سے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب اگر یہ واقعہ آتا ہے فضائل درود میں کہ ایک صاحب ایک بزرگ اللہ والے جاتے ہیں ایسے عبدت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دور سے درود بھیجا کرتا تھا، آپ کے کرے عبدت میں مہمان بن کر آ گیا، اور میزبان کی شرافت یہ ہے کہ مہمان کو بھوکا نہیں بھیجتا، کئی دن کا دیتا ہوں، صبح میں استخاب میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے روٹی کو کھایا، ایسی لذت نہ آج تک پایا، نہ موت تک ایسی لذت پا سکوں گا۔ تو پھر فرماتے ہیں جب نیند سے بیدار ہوا، آدھی روٹی جو ہاتھ میں کھائی تھی، بقیہ آدھی روٹی میں نے ہاتھ میں پائی، اب لگ گیا ہتھیار ان اہل حدیث کے ہاتھ۔ وہ کچھ بھی حضرت حسین حضور کا سلم کے نواز تھے، اور حضرت حضور کا سلم نے فرمایا حسین حسین میرے فکر کا ٹکڑا اور میں اس کا حصہ، وہ میرا حصہ، سیدہ شبابی آخری جنتی حسن والحسین، اور حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کو کربلا میں روٹی بھی دیے گی، ڈنر بھی دیے گی، الٹی بھی دیے گی، یہ کون کی ضرورت پڑا کرتے روٹی مل گئی، پیسہ بھی ہوتا ہے، اپنے نماز کو جو نہیں دے سکتا وہ اوروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا تھا تو اپنے حسن کو کیوں نہیں دیا، حسین کو کیوں نہیں دیا؟ تبوک کے موقع پر سب کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ لیے، آخر کیوں ایسا ہوا؟ ایسی بات ہے، اچھا سوال ہے، ہمارے آدمی ہیں علماء کے تعلق نہیں سمجھنے کی صلاحیت تھی، فجر کے بعد فضائل اعمال جا کر دیکھو تصویر گنتے رہتی، ارے بریانی کی میٹنگ میں گنتے بھی انا کام رکھا تھا، فضائل عمل کری جائے پورا سمجھو کتنی محنت سے، کتنی مشقت سے حضرت نے اس سے لکھا، اپنی حالتوں میں لکھا تو تم ہوتے تو تمہارے ہمارے جنازے نکل جایا کرتے تھے، مشقت سے اور کتنے خلوص سے لکھا، 72 زبانوں میں دنیا کی طرح جواب گیا۔ اس کے وجود کی برکت دیکھو، اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت کی علامت دیکھو، کئی کتابیں انہوں نے بھی لکھی، نظم الابرار لکھی، حدیث المہدی لکھی، عرف الجاری لکھی، یہ ایسے سب گئے جیسے دلی کا پاخانہ چلتا ہے۔ پھر ان کے مدرسے والے ذرا تمہارے نصاب میں اور تمہاری تعلیم میں ایجوکیشن میں چھوٹے کو نقل ہے، اس کے اندر بچے لکھے جاتا ہے، ہم شام کے 3 کے والے نے سینا ٹھوک کر 12 بجے ٹیبل میں رکھ سکتے موجی فضائل اعمال پڑھو سنو، موجی زیر رفتار پڑھو سنو، موجی بہتی زیور پڑھو سنو، سچی کتاب سچے واقعات ہیں، اللہ ہمارے تعالیٰ کے مقبول ہو ہم ان کے پیٹ میں جلد ہونے لگا۔ دیکھو بھائی اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھو، وہ چیز کیا ہے؟ ایک انسان جو کام کرتا ہے اس کو عادت کہتے ہیں، کیا عادت ہے؟ پیروں سے چلنا انسان کی عادت ہے، پیر زمین پر رکھ کر چلنا انسان کی عادت ہے۔ اب اگر 1 لاکھ آدمی 50 لاکھ آدمی اپنے پیر زمین پر رکھ کر چلیں کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ہوا میں اڑنے کر جا رہا ہے، یہ خرچے عادت ہے، یعنی عادت کے خلاف یہ چیز ہے۔ تو جو چیز خرچے عادت ہوتی ہے وہ چیز ندی سے قابل ہو تو اس کو موجودہ ہونے، یعنی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے کیا؟ نہیں نکلتا۔ اللہ کے حبیب پاک کا تعلق ایک کنویں کے پاس انگلیوں سے آپ نے پانی کے جھرنے کو نکالا، آپ لاکھ بندہ ہو کے چاند کی طرف ٹکڑے ہوتا تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب پاک کا تعلق نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو جو چیز عادت کے خلاف ندیوں سے ظاہر ہو اس کو موجودہ کہتے ہیں، جو چیز عادت کے خلاف ولیوں سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، جو چیز عادت کے خلاف مشرکوں کافروں فاسقوں سے نکلے اس کو شعر آبادی کہتے ہیں، جادوگر بھی کہتے ہیں۔ جادوگر ایک کا تو
مرغی کے انڈے سے کبوتر نکال دے اور مرغی کے پیٹ سے کبوتر، کبوتر کے پیٹ بھی کرے، وہ بھی کرتے ہیں، نبی بھی کرتے ہیں، خواجہ اجمیری بھی کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ حضرت صالح بھی کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کرے تو معجزہ اور ولی کرے تو کرامت اور شعب اداکار کرے اور جو ہے عام تاکید کرے تو اسے شعب ادابی، مکاری، عیاری، جادوگری جو بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، شعب ادابی مکاری کو چھوڑ کر انسان اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے۔ ولی کی کرامت اور نبی کا معجزہ خود ان کا نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کرواتے ہیں۔ ایک بار کم وقت توحید کا پرچم لے کر توحید کی آڑ میں اپنے آپ کو کبھی محمدی کہیں گے، کبھی موحد کہیں گے اور کہیں گے دیوبندی اور رضاخانی ایک سکے کے دو روپے، اللہ کی قسم ان سے بڑا مشرک دنیا لے کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معجزہ کون دیتا ہے؟ اللہ نے دیتا ہے۔ کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، دعا کے بعد اپنے آنکھوں پر ہاتھ ملتے تھے، نہیں ملتے تھے، ملتے تھے۔ 1000 مرتبہ ملے ہوں گے، 5000 مرتبہ، 10 لاکھ مرتبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ نابینا ہو گئے تھے روتے روتے، 70,000 مرتبہ، 50 لاکھ مرتبہ ہاتھ میرا بینائی نہیں آئی۔ کرامت ان کے ہاتھ میں ہوگی، اپنا ہاتھ دے کر اپنی بینائی کو واپس لاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے آنکھوں میں پڑتا ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو بینائی تو لانا اور جو ہے معجزے کو ظاہر کرنا خدا کا کام تھا۔ خدا نے جب ہاتھ لگا کر اندھا رکھنا چاہا تو برسوں تک اندھا رکھا، اور خدا نے اپنے دیکھے پیغمبر نے اور کم مرتبے کے پیغمبر حضرت یوسف کا کرتا لگا، اللہ تعالیٰ نے بینائی کو دے دیا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، شراکا نے کتنا انعام رکھا، کہا جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ یہاں مکے سے مدینے میں آج 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں ہوائی جہاز چلی جاتی ہے، جو رفتار سواریاں 3.5-4 اوور کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دقتوں سے، کتنی مشقتوں سے جاتے ہیں۔ اور چلے جائیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ فرماتے ہیں کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے کر آئے گا؟ تو ایک کہتا ہے مجلس کے بدلنے تک لاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں سلیمان آپ اپنے آنکھ کو بند کریں، کھولے کلک جھپکنے سے کم دیر میں بلقیس کے تخت کو لا کر تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ مجھے بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے یا یہ کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اس کا مقام اونچا ہے؟ سب اللہ نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، کائنات کے سردار، شافی مصر، صافی کوثر، حبیب کبریا، امام الانبیاء، کیا لذت ہے کہ اس وزیر کی اور آقا عالم کا سلم کی، لیکن اللہ نے اس وزیر سے یہ کرامت دکھانی چاہیے تو پل جگت میں سے کم مقدار میں اس کا طرف آ گیا۔ اللہ اس وقت نہ دینا چاہا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر آسانی سے نہ کرتا۔ چلو اور آگے بڑھو۔ حضرت عائشہ میری اور آپ کی اماں، کائنات کے مسلمانوں کی اماں، حرم سرائی کی محترمہ زوجہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں پسندیدہ بیوی آپ کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی پر الزام لگتا ہے تو دنیا کا لائر اس کا دفاع کرتا ہے۔ عائشہ پر الزام لگا کر خدا لائر بن کر آئے بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اما عائشہ صدیقہ، چلے وہ الگ عنوان ہے، یہ آپ کی شان مبارک ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ کے کوئی بچہ پیدا ہوا، خدا نے دینا نہیں چاہا، شوہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، خدا نے دینا نہیں چاہا، اما عائشہ کی اولاد نہیں ہوئی، اور خدا نے دینا چاہا تو بیوی مریم کو بغیر شرط کے دیتا ہے۔ تو معجزہ اور کرامت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کرتا ہے۔ اب حضرت شیخ نے فضائل اعمال نے کسی بات کو لکھ دیا کہ مجھے روٹی مل گئی، مجھے پانی مل گئی، روزے ابد سے ہاتھ نکل گیا، تو یہ جو ہاتھ نکلا انہوں نے نکالا یا اللہ نے نکالا؟ مجھے روٹی ملی اللہ نے دلائی یا انہوں نے دلائی؟ مجھے پانی ملا اللہ نے دلایا یا دلایا؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے، ابھی تو تم کہتے ہو اس نے، اسی وجہ سے تم ایک نمبر سے مشرک ہو۔ معجزہ اور کرامت اللہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے قابل فرماتا ہے، تو یہ اعتراف خدا کر جاتا ہے، یہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کچھ نہیں ہوا کرے، ان کو کیسے ہو گیا؟ تیرے پیٹ سے مرچی کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اللہ کرامت کا تو اللہ کرا رہا ہے۔ اللہ کو نہیں کا سمن کو لکھنا آتا تھا لکھنا نہیں نا، آپ ہندی اور انبر سے نا، تو آج کا ایک جو ہے 7 سال کا بچہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر وہ چیٹنگ کرتا ہے، انٹرنیٹ
پر بیٹھ کر ای میل کر استغفر اللہ کیا کوئی یہ کرے گا؟ یہ بچہ نبی کے علم سے ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ بات چیزیں بات کو دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. ہندوستان کے کافر بچوں کی اولاد کو اللہ نے علم سے نواز دیا. تو بات چیزوں میں بات بڑھ سکتے ہیں. وہی واقعات کو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے تو اب جو ہے یہ واقعات لا کر کے موضوع گمراہ کیا کرتے ہیں. میرے بھائی انصاف سے بتاؤ کہ دلوں میں ہمدردی اگر ہوگی، دلوں میں اگر خیر خواہی ہوگی، امت کا درد ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاج ابو طالب جب کلمہ پڑھنے سے انکار کرنے لگے، کتنا نہیں کرتا، کتنا نہیں رویا، ارے وہ چلو بدر کی قیدیوں کو مسجد نبوی کا ترنم کے ستون سے باندھ دیا گیا. تمام صحابہ جہاد کرتے ہوئے سب گئے تھے، سب کراٹے مار کر سونے لگے. فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو دیکھ رہا تھا، کر رہے تھے طرف رہے. فرمایا میرے محبوب آپ کو نیند نہیں آتی. فرمایا کیسے نیند آتی ہے؟ میرے امت کے قیدی کے ہاتھ کو سختی سے باندھ دو، چلو اس کے ہاتھ کو ڈھیلا کرو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درد شفقت کرنے والے اور امت کے اندر آپ نے یہی درد دیا کہ میری شفقت کو لاؤ، میرے درد کو لاؤ. میرے بھائی یہ جماعت والے احباب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر، خاتون نانوتری کا لشکر، دیوبندی مکتبہ فکر کا لشکر آج فکرے کر رہا ہے. قادیانیت مٹے، انگریزیت مٹے، امریکی تہذیب و تمدن مٹے. حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی دعوت برکاتہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں اور امریکہ کا سفیر آیا ہوا تھا. کیا کہا تھا؟ فرمایا ہم نے بلایا نہیں، آپ آ گئے. یہ آپ کا اکرام احترام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجیے ہم کو آوری نہیں کرتے. جس کی جو ہے ذلت آمیز اسی سے ہم کہاں یہ درد ہے ہمارے اکادمی کا، یہ پورا ہے ہمارے بزرگوں کا کہ کبھی انہوں نے باقی کے سامنے کر تقدیر کو ہم نہیں کیا. بہت بڑا کر رہا کہ افغانستان کے اندر جو ہوا ہے غلط ہوا، عراق کے اندر جو ہو رہا ہے جو ظلم کا ننگا ہو رہا ہے کسی کی وجہ جو ایسے نامری شرابی کبابی سوٹ ہو متلیوں سے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے کہ مسجدوں میں کیسا ماحول ویسے لکھ کر چلے گا. لیکن ہمیشہ کے نمائندے کو لڑتا سوچ بنا کر یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن یہ ہمارے اکادمی، یہ ہمارے مدنظین تعلیم جا رہے شراب خانوں کو مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں، کلبوں کو ڈانس کے اڈوں کو مدرسوں میں مکاتب میں تبدیل کر رہے ہیں. جہاں اسلام کا نام لینا جرم ہے وہاں اسلام کے پرچم اور توحید کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں، ان کے کلموں کو کاٹ رہے ہیں، شرابی کی گالیوں کو کہہ رہے ہیں، قاتلوں کے قتل کرنے کے انداز کو کہہ رہے ہیں، گالیاں دینے والے برا بھلا کہنے والے کی پوری دنیا میں کوئی تعلق بتاؤ کسی تبدیل میں کوئی کہاں نہیں ہو، بدلا لیا سب سے اس لیے نہیں برائی کرنے کے لیے کہ محمد کا کلمہ تیرے سنے میں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ لوگ کبھی کلمہ سکھایا، کبھی نماز کی دعوت دی، کبھی مسجد آنے کی دعوت دی، آنے والے نمازیوں کے دلوں میں کچھ پیدا ہے. یہ آدمی نماز پڑھا سے منا دی کہ میرے بڑے بھائیوں نے یہ نماز سکھائی، چلو تم کے ساتھ اب یہ آ کر بڑے ساتھ نہیں ہے یہ محمدی نماز کی حنفی نماز گھر کو پڑھتا ہوا روک کے کہاں کی مصیبت وہ اچھا پانا کھانے کی راحت سے نہیں دیتا. سمجھ گئے انہیں سامنا چیزوں کا چاہیے ابو بڑا ہو رہا تھا. اللہ کا آزاد چادو بڑا ہو گیا اتنی اوقات کی ہوگا ہمیں بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ خدا کی مار ہے، خدا کی رخار ہے. تو اب ایسے مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، سیدھے بن جاتا ہے. یہ اپنی غلط ہے، تم نے 4 اماموں کو چھوڑ کر الگ مسجد بنا لیا، مردوں عورتوں کو چھوڑ کر اپنی الگ جماعت بنا لو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی نماز الگ ہے، مردوں کی نماز الگ ہے. نہیں، میں بھی جو ہے قومی عورت حکومت کے ساتھ کام کے انہیں جیسا جو ہے اپنے کہانی کی جگہ کو زمین کو لگا کر بیٹھے نہیں لگا اس کا بھی پیٹ بھرا دوں گا. 9 مہینے انہیں ہم رکھتا رہے گا، 9 مہینے انہیں ہم رکھتے سمجھ گئے. تو بہرحال یہ مجھے بتائے اتنے گندے اور اتنے سہج الحباد بتاتی جو اس کی زیور کو اور فضائل اعمال کو اور ذکر کی کتابوں کے ساتھ خود بھی اس کا مسئلہ بیان کر رہنا چاہیے. نماز کے اندر کوئی مرد اپنے عضو کو کیا کرے سبھی چیز اچھا جیسی زیور کو جلا رہی جیسے قانون نے لکھا کہ اگر کسی نے اپنے نوجوان نے اپنے عضو کو اپنی بیگم کے ناک کے اندر رکھا اس میں واجب ہوتا نہیں ہوتا. حضرت نے ٹھیک ہے، حضرت خانوی کو نہ مان، حضرت خانوی کے خبر کو نہ مان، ان کی تصویر کو نہ مان، جیسی زیور کام رہا ہے وہ کم وقت آنے خبیز کو رکھ کے انگریز کے بچے یہ بتا میں نے اپنی بیگم کی ناک سے اپنی عضو کو رکھ دیا، اب میں غسل کرنا نہیں کرنا، وضو کرنا نہیں کرنا، قرآن حدیث سے ٹھیک ہے. ان کے مدارس کے اندر جہاں ایک طرف
ہے اس کے اندر یہ لوگ بنا لیتے ہیں. بتاوے نظیریہ ان کے باپ دادا اجداد کی کتاب ہے, اٹھا کر دیکھو تو تم ان سے سوال کیا جاتا ہے اور جواب دیتے ہیں تو پہلے حنفی کی کتابوں کا حوالہ دیں گے. گالیاں دیتے ہوئے سکتے نہیں اور جب بنا لینی پڑتی ہے پھر حنفی کے قانون میں آ کر یہ لوگ بنا لیا کرتے ہیں. اور ایسے مسئلے جو سچ سے شہادت آدمی سے جو تعلق رکھتے ہیں تو جو بھی گندے گندے کیا بھی ضرورت. ایک انسان جو ہے ایک جانور کے ساتھ دھکا نہیں ہوا, حضرت علی کے دروازے میں اس کی سزا نہیں ہوئی تو پھر پہاڑ کے نیچے دھکا دے کر گرا دیا جاتا تھا, قتل کر گیا. حضرت علی کو پوچھو, مجھ سے مسئلے کہیں کہ حضرت علی بیان کرو. قرآن کو پوچھو, قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے بارے میں یہ سالوں کا انل محیط وہ اعظم کا فضل نہیں محیط. لوگ آپ سے آ کر عورت کی ماہواری کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کہہ لیجیے محمد اسلم ہماری پیسہ کا مجھے بھی جو ہے مرنے کو کبھی سمجھے 3 دن کو کبھی سمجھے کیا پوچھو کہ ابھی تیرے دماغ میں خبر ہے, تیرے دل میں گندگی ہے تو جب تیرے دل میں گندگی ہوئی تو قرآن کے اندر گندے گندے مطلب نکلیں گے, حدیث میں گندے گندے مطلب مجھے دکھیں گے اور جگہ کی کتابوں میں گندے گندے. لیکن تیرے جیسا ہمارے علماء نے بیان نہیں کیا. کیا میری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کنز حقائق کے اندر شراب پاک ہے, ایک وضو کر شراب کا وضو کر لیجیے کہ شراب پاک ہے. اور جانور کے اندر ایک دمے مشکور کو چھوڑ کر بہتے ہوئے حکم کو چھوڑ کر بقیہ سب چیزیں حرام جو اپنا ہے تو جو ہے بعض علاقوں میں جو ہے یہ گھوڑا کھانا جائز ہے. اپنا بھی کہتے جائز ہے لیکن اگر گھوڑے کو کھایا جانے لگے تو جہاد کے آلات کم ہو جائیں گے, اس لیے مکروہ کہتے ہیں. مکروہ یہی ہے یعنی جہاد کی وجہ سے مکروہ ہے. اگر کوئی کھانا چاہے کہیں جنگل میں پیش آ گیا واقعہ کہ آپ کے پاس کوئی چیز کی کوئی جدا کر کھا سکتا ہے خدا نے بیان کیا. اگلے پاس کی کتاب کا مسئلہ خون کے علاوہ تمام اعضاء جو ہے کھانا جائز ہے تو ان دن وقتوں کو پتا چل جائے گا کہ کوئی حنفی جماعت جنگل میں گھوڑا کاٹی تو یہ پیشاب پہچانے کا جو کباب بنا کر کھا لیتے ان کا جائز ہے. اس کا خون جو ہے ٹماٹر ساس بنا کر کھا لیتی دیش کے اندر لگا بات ہے. کتابوں میں لکھا ہے, تم چھپاؤ کتابیں ہمارے علماء پرنٹ کر کر بتائیں گے, تم نہ مانو. دیکھو ایک بات ہے کسی مطلب کی ترجمانی قادیانی مطلب کی ترجمانی غلام محمد قادیانی کی کتابوں سے لگتی ہے, رضا خانوں کی ترجمانی امام احمد رضا خان کے ترجمے سے لگتی ہے, جماعت اسلامی کی ترجمانی ابوالعلا مودودی کی کتابوں سے لگتی ہے, دارالعلوم دیوبند مکتب فکر کی ترجمانی حضرت خانوی حضرت رشید احمد بندی کی ترجمات سے لگتی ہے. تم مانو یہ کون ہے, یہ کون ہے نواز یہ ختم بخاری, یہ کون ہے محمد حسین بٹالی, یہ کون ہے جس نے یہ کہا تھا کہ کافر کی ابتدا میں نماز جائز ہے. اسی لیے ہمارے مولانا یہاں پر بیٹے فرمایا کہ ابھی حال میں کچھ غیر مقلد اہل قبیل مبارک مسجد میں منڈی پارلے میں مبارک محلے میں آئے تھے, جان بوجھ کر الگ الگ نماز پڑھا کرتے تھے. مولانا نے ٹوکا تو انہوں نے صاف کہا کہ شاید ان لوگوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی, غلطی تو مولانا کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیانند سوامی اور جو ہے پنڈت کے پیچھے کافر کے پیچھے ان کی نماز ہوتی, وہ حنفیوں کے پیچھے تک کریں گے, وہ بزرگوں کے پیچھے تک کریں گے. قادیانی ایک امام ان کی جو ہے کتاب ہے الجبر البلی اور ان کے ایک عالم ہے مرزا محمود صاحب, قادیانوں کے عالم محمد حسین بٹالوی مرزا محمود کے پاس جا کر جب گپتا ہاتھ روک کر کہتا ہے کہ صاحب ہماری وسیع میں نماز پڑھو. قادیانی سے تیرا کیا لینا دینا, یا حنفیوں کو ماننے والوں کو گالیاں, وہاں مرزا محمود کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے وغیرہ جلدی جلدی کامیاب کی وجہ میں بنی ہوتا. یہی یہ جو ہے مرزائیوں کا بڑا جب شادی کرنا چاہا تو یہی ان کے جو شیخ میاں نظیر حسین تبدیلی ہے یہ گئے اور انہوں نے جا کر ایک قادیانی امام کا نکاح پڑھایا اور حجی میں 5 روپے اور ایک مسلح ان کو ملا. ان کی کتابوں میں کہاں گالیاں دیتے ہو صاحب حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر کی خبر لو, کہاں گالیاں دیتے ہو جج کی دیور کو, کہاں گالیاں دیتے ہو سزائے اعمال کو. میرے بھائی ہمارا نام کیا ہے اہل سنت والجماعت اور یہ نام ہم نے کہاں سے اعلان کیا, ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بتایا میری امت 70% ہو جائے گی, 70% کے جہنم میں جائیں گے, 1 فرقہ جنت میں جائے گا. سارے گرام نے عرض کیا کون سا فرقہ, آپ کہا نہ آنا علیہ جس پر نہیں ہو آپ جس پر کیا ہوا اہل سنت
صحابی اور جس پر صحابہ نے بڑی جماعت ہم نے یہ نام کہاں سے الاٹ کرایا؟ نبی کے دربار سے. اور حدیث اہل حدیث کا اپنا نام کہاں سے الاٹ کرایا؟ ملک وکٹوریہ کے دربار سے. محمد حسین بٹالوی جس وقت ہندوستان کے اندر ہمارے اکابرین شہید ہو رہے تھے، مارکا جا رہے تھے، درختوں پر سر لٹکائے جا رہے تھے، کاری پانی انڈمان نکوبار جا رہے تھے، ایسے وقت میں الاقتصاد کی مسائل جہاد لکھ کر محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں کی نمکاری کا حق ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں بلکہ ہندوستان دارالاسلام ہے اور انگریزوں کی حکومت آئی اسلامی حکومت ہے. کہاں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ میں آج عدالت کے اندر آیا ہوں تو یہ تقریر نہیں کر اپنا کام کرا رہا ہوں. کہاں محمد حسین بٹالوی کا الاقتصاد کی مسائل جہاز لکھ کر انگریزوں کی حکومت کو اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت کہنا. میرے بھائی یہ جب انہوں نے انگریزوں کی تعریف کی، انگریزوں کی ترویج کی اور مسلمانوں کے اندر برقرایا نہیں انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، تو عملی سے وکٹوریہ نے ان کی وفاداری کے سلے میں ان کو شیرا کرتے تھے بہادر کہہ کر، بہادی کہہ کر. تو ملک وکٹوریہ نے ان کی وفاداری اور ان کی جو خدمت کے سلے میں اپنے دربار سے نام الاٹ کرایا اہل حدیث. اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں. عالمگیر اور انگریز عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے پر ہندوستان کے اندر دو طریقوں سے اسلام آیا، دارالاسلام سے اور صوفیہ اسلام سے. جو صوفیہ آئے وہ بھی حنفی تھے، وہ بھی مخلص تھے. جو بادشاہ آئے وہ بھی حنفی تھے، وہ بھی مخلص تھے. ملک وکٹوریہ سے پہلے پورے عالم پوری دنیا ابھی مسجد ہے تو ایک مسجد کی شناخت ہوتی ہے نا، یہ مسجد ہے مسجد اعلیٰ حنفیوں کی مسجد، وہ مسجد ہے عبدانوں کی مسجد، یہ سلطان شاہ مسجد ہے تبلیغ والی ہے نا مسجد بولے تو اس کے پیچھے گلیزر نظر نہیں لگا. تو ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں شیواجی نگر کی 4 مینار مسجد تو لیبر لگتا ہے اہل حدیث کی مسجد، لیبر لگتا ہے غیر مقلدوں کی مسجد ہے نا. تو ایسے ہی تو جب یہ مسجد بنی ہے تو یہ مسجد غیر مقلدوں کی جیسے 4 مینار ہے